अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामाईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और हम सीख रहे हैं सूरतुल बकरा को लफ्ज़ी तर्जमे के साथ, बामुहावरा तर्जमा, उसका तजवीद के साथ सीखना और उसकी मुख्तसर तरीन तफसीर। सीखने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सीखने और सिखाने वालों में से बनाना और हमें बाअमल मुसलमान बना दे, कि हम अमल करने वाले हों, सिर्फ़ सीखने और सिखाने वाले ना हों। और साथ ही इसके दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जितने भी लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, उनकी परेशानियों को आसानियों में बदल दीजिए, आमीन। तो आइए अब बाकायदा पढ़ने का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। यहाँ पे कुछ तजवीद के रूल्स हम सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो लफ्ज़ पढ़ा इन्ना नून मुशद्दद, जब भी नून के ऊपर तशदीद आ जाए या मीम के ऊपर तशदीद आ जाए तो उसको नाक में आवाज़ ले जाते हैं और थोड़ा सा गुनगुना कर पढ़ते हैं, जैसे कि इन। और उसके बाद अगला लफ्ज़ है सवाउन, मद की वजह से इसको खींच के पढ़ना है, सवाउन। उसके बाद है अअन्ज़रतहुम, इसको अअन्ज़रतहुम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे इख्फा किया हमने, नून की आवाज़ को छुपा दिया। अअन्ज़रतहुम, अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम, यहाँ भी वही वाला रूल अप्लाई हुआ है जो अंज़रता में हुआ था। ला युमिनून, अब देखिए हमने यहाँ से झटका दिया, युमिनून किस वजह से? वो हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर जज़म है। जब हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाती है तो झटका दे के पढ़ते हैं। ला युमिनून। अब हम इसके देखते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफ़रू कुफ़र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम खा आप उन्हें डराएं, अम लम या ना, तुन्ज़िरहुम आप उन्हें डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र अपना लिया है, उनके हक़ में दोनों बातें बराबर हैं, चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब हम देखते हैं आयत नंबर 7। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अब क़ाफ़ को यहाँ पे मोटा पढ़ना है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अब बा साकिन आ गई, यहाँ पे कलकला करेंगे। व अला अबसारिहिम गिशावह, बोलता आई तो रुकते वक्त उसको हा में बदल देना है। व अला अबसारिहिम गिशावह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख़तमल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला पर या ऊपर, क़ुलूबिहिम उनके दिल, व अला और पर, समइहिम उनके कान, व अला और पर, अबसारिहिम उनकी आँखें, गिशावह पर्दा है, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है, यह बहुत बड़ा अज़ाब है। अब हम दोनों आयात की मुख्तसर तरीन तफसीर देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम जो कुछ सीखे हमें उस पर अमल करने वाला बना दे, आमीन। आयत नंबर 6 की तफसीर। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िद और हट दर्मी की हद तक पहुँच जाते हैं, चाहे आप उन्हें डराएं, समझाएं, नसीहत करें, वो ईमान नहीं लाते, उनका दिल बंद हो जाता है।
یہ آیت صرف اس وقت کے کفار کے لیے نہیں، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ کفر صرف یہ نہیں کہ کوئی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، کفر یہ بھی ہے کہ اللہ کے واضح احکامات کو نہ ماننا یا انہیں اپنی مرضی سے بدل دینا۔ ہم اس کی چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ پردے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح پردے کے احکامات بتا دیے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں، کچھ علماء میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہے یا چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ تو ایک علماء کا اختلاف ہو گیا۔ اور نعوذ باللہ اس سے بھی ہٹ دھرمی کی یہ انتہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پردے کا حکم جو ہے صرف اور صرف امہات المومنین کے لیے تھا، یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ استغفر اللہ، کتنے بڑی تبدیلی کر دی قرآن پاک کی آیات میں۔ کیا یہ قرآن کی آیات کا انکار نہیں ہے یا کفر نہیں ہے؟ یہی کفر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کفر صرف یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دینا، بلکہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا بھی کفر ہے۔ پھر اور ہم اس کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل لوگ سود کھاتے ہیں اور سود کے نام بدل کے ان کو کتنے ڈیفرنٹ نام بنا دیے ہیں، پروفٹ کو یہ وہ اس طرح، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سود کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس کے نام بدلنے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک اللہ کی آیات سے انکار ہے، اللہ کی آیات سے کفر ہے، اور یہ ہماری ہٹ دھرمی ہے کہ ہم نہیں مانتے، پھر اس کا نام بدل دیتے ہیں اور اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں کہ یعنی ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو رد و بدل کرنا، ان کو چھپانا، ان کو نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایسے ضدی اور نافرمان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یعنی وہ حق بات سن بھی لیں تو اثر نہیں لیتے، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، اب وہ ہدایت کو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان کو دنیا ہی میں اندھا کر دیا جائے، یعنی آنکھیں سلامت ہوں مگر حق دیکھ نہ سکیں، کان سلامت ہوں مگر قرآن کی آواز دل کو نہ چھوئے، زبان سلامت ہو مگر کلمہ حق بول نہ سکے۔ یہ تو انسان کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ ہم اگزامپلس کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ بات ہم پر اور واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے اور سمجھنا بالکل آسان ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن سنتے ہیں مگر دل نرم نہیں ہوتا، جیسے کسی نے ہیڈ فون لگائے ہوں، الفاظ کان سے ٹکرا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ نصیحت کرنے والے کو مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں کون سنتا ہے، کون ایسا ہوتا ہے، یہ آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں آگے سے سنائی جاتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے بے حیا گناہ پھیلے ہوئے ہیں مگر آنکھیں اثر نہیں لیتی، یہ بھی اس پردے کی نشانی ہے کہ اللہ نے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ہم دونوں آیات کا موازنہ کرتے ہیں کہ مختصر ترین ان دونوں آیات کا خلاصہ کیا ہے۔ کفر صرف اللہ کو نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو بدلنا یا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ضدی انسان پر اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، دل پر مہر، کانوں پر مہر، آنکھوں پر پردہ۔ یہ آیات ہر دور کے لیے ہیں، صرف مکہ یا مدینہ کے کفار کے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ نصیحت پہ اثر نہ کریں، نصیحت کی جائے ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا دے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ تو کفار مکہ کے لیے تھیں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے انکار کر دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیات جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ قرآن کی ساری آیات کے مخاطب ہم سب ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں۔